السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک مضمون ابو نائل لکھتے ہیں جو ہم سب میں وقتاً فوقتاً، ان کا آرٹیکل ریسنٹ 15 تاریخ کو چھپا تھا، تو وہ میں نے ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے وسعت اللہ خان صاحب کا آرٹیکل جو تھا وہ اس حوالے سے، براڈ شیٹ کے حوالے سے، اور پھر اس پہ گفتگو وہ اس سے پہلے آ گئی، لیکن یہ پائپ لائن میں تھا کیونکہ جتنی مستند اور محققانہ روش کے ساتھ اور جتنی سنجیدگی اور پختگی کے ساتھ یہ بات کو پیش کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہم نے تو ہمیشہ ہی ایک رشک کے ساتھ ان کو پڑھا اور سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ اچھا جو مستند بات کرتے ہیں ان کو بیچاروں کو کس طرح کے کشٹ کاٹ کے یہاں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ وہ شعر آیا علیم صاحب کا ذہن میں کہ کیا ہے اپنے ہی قدموں نے پائمال بہت، کیا ہے اپنے ہی قدموں نے پائمال بہت، یہ ہم میں کج کلہی بے سبب نہیں آئی۔ تو اتنی صلابت اور اتنی پختگی تحریر میں تبھی آتی ہے جب بندہ ایک پروسیس سے گزرا ہوا ہوتا ہے۔ میں ان کا مضمون پیش کرتا ہوں، اس کے بعد وقت بچتا ہے تو اس سے متعلقہ جو ہماری طرف سے بھی 2 پینیز ہیں وہ میں بھی ساتھ ساتھ وہ بھی عرض کر دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ 1 جنوری 2021 کو مکرم حسن نثار صاحب جیو نیوز کے پروگرام پر میرے مطابق میں تشریف لائے۔ بات تو یہ شروع ہوئی تھی کہ وزیر اعظم نے ہزارہ کے مقتولین کی تعزیت کے لیے جانے میں تاخیر کیوں کی، لیکن جلد ہی امریکہ میں کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے پر سوال ہوا۔ اس پر حسن نثار صاحب نے جمہوری نظام پر غصہ نکالنا شروع کر دیا، لیکن ایسے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں جمہوریت سے زیادہ جمہوری نظام کے حق میں بولنے والوں پر طیش آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ان لوگوں کی اچھی طرح خبر لی اور ان کو چپڑ کناتیوں کا نام دیا، اور فرمایا کہ یہ لوگ کچھ پڑھتے تو ہیں نہیں، اور فرمایا یہ بوتھے اٹھا کر بات کر دیتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یہاں اس معاشرے میں ایسے انٹلیکچول کرمنلز کی کمی نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جن کو جمہوریت نے کاٹا ہوا ہے، ہم احساس کمتری کے مریض، جنہیں میں کہتا ہوں دیسی میمے اور کالے پیلے صاحب۔ یہ حسن نثار صاحب کے الفاظ انہوں نے کوٹ کیے ہیں۔ اس اظہار برہمی پر یہ سوال تو اٹھنا تھا کہ اگر پاکستان کے لیے جمہوریت کا نظام مناسب نہیں تو پھر کون سا نظام یہاں نافذ کیا جائے؟ حسن نثار صاحب نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئیں، انہوں نے اس کا جواب پہلے ہی تیار کیا ہوا تھا۔ ویسے آج کل ریڈی میڈ کپڑوں کی طرح ریڈی میڈ جوابات کا بھی فیشن ہے، یعنی آپ کو مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں، بنے بنائے جواب پروگرام سے پہلے دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ جو موجودہ فیشن چل رہا ہے، اور ٹاک شوز جو ہیں وہ جس طرح کی سنتھیٹک دانش پیش کر رہے ہیں، یہ اس کے اوپر بھی ان کا کمال تجزیہ ہے۔ حسن نثار صاحب نے فرمایا، یعنی یہ لکھتے ہیں مکرم حسن نثار صاحب نے فرمایا، ہمارا سیاسی اور مالیاتی نظام بھی غیروں کا، مسلمانوں کا نظام ہے خلافت، جو کس کے خلاف ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ ایک خلافت کا کانسیپٹ ہے، دوسرا کانسیپٹ ہے بادشاہت کا، ملوکیت اور آمریت کا ہے، تیسرا ہے مغربی جمہوریت۔ ہمارے یہ چپڑ کناتیے، یہ مغربی جمہوریت کیا دیا ہے؟ مغربی جمہوریت نے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سے بعد آزاد ہونے والا چین کہاں کھڑا ہے؟ ہندوستان کو دیا مودی اس جمہوریت نے، ان کو دیا ڈونلڈ ٹرمپ، خلفائے راشدین سے کمپیئر کر لو۔ یہ الفاظ ہیں حسن نثار صاحب کے۔ ان ارشادات کا مطلب واضح ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے نظام موجود ہیں، پہلا ملوکیت اور آمریت، دوسرا مغربی جمہوریت، اور تیسرا مسلمانوں کا نظام خلافت۔ اور ان کی رائے تھی کہ پاکستان اور دوسرے مسلمان ممالک میں نظام خلافت کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں چل سکتا، اور باقی دنیا میں بھی دوسرے 2 نظام ناکام ہو چکے ہیں۔ ٹھیک،
کامیابی سے چلنے والے ممالک کی مثال کے طور پر انہوں نے خاص طور پر چین کا نام لیا۔ خاکسار حسن نثار صاحب کا ممنون ہے، کیونکہ انہی کے پروگرام سے مجھے یہ علم ہوا کہ چین میں نظام خلافت قائم ہو چکا ہے، تبھی تو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، ورنہ یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ چین کے لوگ صدر شی جن پنگ کے دست مبارک پر بیعت کر چکے ہیں۔ اگر تو بات صرف کسی شخص یا گروہ کے عقائد کی ہوتی ہے تو اس پر کسی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسماعیلی احباب محترم پرنس کریم آغا خان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح بورا فرقہ کے احباب محترم مفضل سیف الدین صاحب کو اپنا امام یا داعی مطلق تسلیم کرتے ہیں، اور مسیحی دنیا کے 1 ارب سے زیادہ کیتھولک احباب تقدس مآب پوپ فرانسس کو اپنا روحانی لیڈر سمجھتے ہیں۔ ہر گروہ کا اپنا مذہبی عقیدہ ہے، وہ جس کو چاہے اپنا امام، روحانی پیشوا، خلیفہ، مرشد یا مذہبی لیڈر خیال کرے۔ اس کا ریاست یا نظام حکومت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حسن نثار صاحب یہ نظریہ پیش فرما رہے ہیں کہ پاکستان اور دوسرے مسلمان ممالک کے لیے مغربی جمہوریت کا نظام میں حکومت مناسب نہیں، اس کو ختم کر کے اس کی جگہ حکومت چلانے کے لیے نظام خلافت قائم کرنا ہوگا۔ چونکہ یہ نظریہ ہمارے تک حسن نثار صاحب کی وساطت سے پہنچا ہے، اس لیے ہم ان کی خدمت میں چند سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ملک کو نظام خلافت کے تحت چلانا چاہیے، تو اس میں خود بخود ایک مذہبی رنگ آ جاتا ہے۔ ایسا شخص جو بطور خلیفہ کے ملک کو چلائے گا وہ صرف دنیاوی سربراہ نہیں ہوگا، بلکہ لازمی طور پر اس کو ایک مذہبی سربراہ اور روحانی قائد کی حیثیت بھی حاصل ہوگی، ورنہ وہ شخص خلیفہ نہیں کہلا سکے گا۔ اب یہ شخص ایک وقت میں کسی ایک مسلک سے ہی تعلق رکھ سکتا ہے، اور صرف پاکستان میں ہی بہت سے مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ آباد ہیں۔ اگر یہ خلیفہ سنی مسلک سے تعلق رکھے گا تو کیا شیعہ احباب باوجود مسلک کے اختلاف کے اسے اپنا مذہبی اور روحانی قائد تسلیم کر لیں گے؟ اور اگر یہ خلیفہ شیعہ ہوگا تو کیا سنی احباب اسے اپنا مذہبی رہنما یا امیر المومنین تسلیم کریں گے؟ اگر یہ روحانی سربراہ دیوبندی خیالات کا ہوگا تو کیا بریلوی خیالات کے احباب اسے اپنا مذہبی رہنما مان لیں گے؟ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور سوال پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ملک کی حکومت ایک مذہبی خلیفہ کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک خلیفہ پاکستان کا ہو، دوسرا خلیفہ افغانستان کا ہو، تیسرا بنگلہ دیش کا اور چوتھا سعودی عرب کا۔ اور جتنے مسلمان ممالک ہوں اتنے ہی خلفاء ہوں۔ ظاہر ہے پھر تمام مسلمان ممالک کو مل کر ایک خلیفہ مقرر کرنا پڑے گا، اور خلیفہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی اطاعت فرض ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ملیشیا کا ایک خلیفہ مقرر ہو جائے تو تمام مسلمان ممالک کی حکومتیں اور قانون ساز اسمبلیاں اس کے ماتحت ہوں گی، اور اگر وہ ان کے فیصلوں کو منسوخ کر دے تو انہیں اپنی بیعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اطاعت کرنی پڑے گی۔ حکومتی معاملات میں سعودی بادشاہ کو بھی اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اور عرب امارات کے فرما رواؤں کو بھی اس کا حکم ماننا ہوگا۔ کیا یہ سب اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اگر خلافت سے مراد ایسی خلافت ہے جو کہ مغربی طرز حکومت کو ختم کر کے حکومت چلانے کے لیے نافذ کی جائے، اور یہ خلافت عالمی ہو، تو پھر تمام مسلمان ممالک میں صدور، وزرائے اعظم اور بادشاہوں کی حیثیت صرف گورنروں کی طرح کی ہوگی، اور اگر یہ خلیفہ انہیں معزول کر دے تو اطاعت کا یہ تقاضا ہوگا کہ یہ خاموشی سے گھر چلے جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حسن نثار صاحب نے بنیادی معلومات حاصل کیے بغیر اس پروگرام میں اس نازک موضوع پر اظہار خیال شروع کر دیا تھا۔
کیونکہ وہ جوش میں یہ بھی کہہ گئے کہ خلیفہ اپنے سے اگلے خلیفہ کو مقرر نہیں کر سکتا، اور یہ دلیل بھی پیش کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اگلا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری بیماری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ تاریخ طبری جلد دوئم حصہ دوئم صفحہ 610۔ اگر اب پاکستان میں ایسا نظام خلافت قائم کیا جائے تو ملک کی حکومت کا نظم و نسق بھی چلا رہا ہو تو پھر یہی اختیارات اب بھی اس خلیفہ کو حاصل ہونے چاہیے اور ہوں گے۔ اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ جب تمام مسلمان ممالک پر حکومت کرنے کے لیے ایک خلیفہ منتخب ہوگا تو یہ سب ممالک اسے کس طرح مقرر کریں گے؟ کیا عام انتخابات ہوں گے یا یہ فریضہ چند خواص ادا کریں گے؟ حسن نثار صاحب نے ایک انقلابی تجویز دی ہے اور اس پر عمل کرنے سے پہلے عملی طور پر تمام مسلمان ممالک کے دستور یا تو ختم کرنے پڑیں گے یا ان میں بنیادی قسم کی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کم از کم ان ابتدائی سوالات کے جوابات عنایت فرما دیں تاکہ مزید سوالات ان کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب یعنی اخبار جو ہے آن لائن اس کے مدیر ان کے جوابات کو ضرور شائع کریں گے۔ یہ یہاں تک تو مضمون تھا ابو نائل جو لکھتے ہیں اسی نام سے، اور ہمیشہ ایسا مستند سا سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ اس کے بعد جس پر انہوں نے سوال اٹھائے ہوتے ہیں اس کی کیفیت در حقیقت نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کے مصداق ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ناصر کاظمی نے کہیں لکھا تھا کہ کوئی ایسی ہی بات ہے جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ یہ زمین غالب والی کے داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ میں اس تسلسل میں ناصر کاظمی کے نام سے کوٹ کر گیا ہوں، اس کی تصحیح ساتھ ہی ہو جائے کہ کوئی ایسی ہی بات ہے جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ ہم مختلف قسم کے جو دانشوریاں بھگاری جا رہی ہوتی ہیں اور سیاسی طور پر لیڈرشپ کے حق ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ہو رہے ہوتے ہیں، اخباروں کے کالموں میں ہو رہے ہوتے ہیں، سیاسی بیانات میں ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو سن کے یہ نہیں ہے کہ اس کی حماقت یا اس کے اندر موجود جو سیلف نگیٹری قسم کی متضاد چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بالکل پتہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کسی پلیٹ فارم اور فورم پر بعد میں جا کے کہتے ہیں، اس سے پہلے یہ چیزیں عرصہ دراز سے زیر گفتگو رہ چکی ہوتی ہیں اور ان سے پوچھا بھی جاتا ہے۔ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے جب وہاں طالبان کی بڑی ابتدائی شکل اس طرف سے دیر اور چترال والی طرف سے انفلٹریٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، تو اس وقت جو تحریک تھی اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا تحریک تحفظ نظام مصطفیٰ، اس طرح کر کے کچھ، تو اس پہ ایک پورے صفحے کے رنگین پیج کے جنگ اور نوائے وقت پہ ان کے ایڈیشن چھپا کرتے تھے۔ اب ایک طرف سے ایک مولوانہ جو ہے وہ قبضہ گروپ کے انداز میں شریعت کے نفاذ، تحریک نفاذ شریعت محمدیہ، اس طرح جب شریعت محمدیہ ادھر سے شمالی علاقوں کے پرلی طرف سے نافذ ہونے کی کوشش میں اترے اور راولپنڈی جنگ کا جو ایڈیشن ہے کلر پیج، وہ دونوں صفحات اس کے لیے وقف ہو جائیں تو سمجھ تو آ جاتی ہے کہ کون کدھر نہ رڑیا، اور آپ کی جو صحافیانہ اور دانشورانہ دیانت اور صلابت ہے
اس کے بھی کچا چٹا کھل کے سامنے آ چکا ہوتا ہے. تو فاروق اقدس ان دنوں میگزین کے انچارج تھے راولپنڈی جنگ کے. تو میں نے ان کے آرٹیکل کے جواب میں ایک رائٹ اپ لکھا اور بجائے ان کو ویسے بھجوانے کے خود دفتر جا کے ان کو پیش کیا کہ جناب اے لو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے تو جو یہ کرنا تھا وہ کر دیا. ہوا یہ تھا ان دنوں کہ این جی اوز کے خلاف ایک مہم کا حصہ بناتے ہوئے اس بات کو انہوں نے اس وقت تحریک نفاذ شریعت محمدیہ کے اس طرف کے کسی مولوی کو ہائر کیا اور اپنے پیرول پہ لیا, جو کہ ظاہر ہے مولوی سے بیان دلوانا کون سا اتنا لمبا چوڑا کام ہی کوئی نہیں ہوتا. اس نے یہ کہا کہ اگر آپ کو ان علاقوں میں یعنی شمالی علاقہ جات میں کوئی این جی او کی لڑکی یا عورت نظر آئے تو آپ بلا دریغ اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کے گھر لے جائیں اور اس سے نکاح کر لیں. یہ عین شریعت کے مطابق ہوگا یہ فتویٰ جناب. اور اس کے اوپر تفصیل سارے مطلب اس نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا. یہ اس زمانے کا تھا. جب یہ پڑھا تو میں نے اس وقت فاروق اقدس صاحب تھے, اللہ کرے ابھی ہوں حیات ہوں, مطلب اس وقت بھی مطلب اتنے ینگ نہیں تھے لیکن اب تو وہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے بہت. تو میں نے کہا کہ آپ نے تو یہ گند کر لیا اور آپ کی پالیسی کا حصہ ہے یہ. اور اس نے بھی یہ گند کر لیا کہ اس نے یہ فتویٰ جاری کر دیا. ٹارگٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ وہ جو این جی اوز کی خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں اور این جی اوز کے مختلف پروجیکٹس کو جب آپ نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کے گھڑے جاتے ہیں شریعت کے ٹوٹکے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 50 سال 100 سال کے بعد جس وقت نہ وہ بچیں گے نہ آپ رہیں گے اور اس وقت تاریخ تو پھر اسی طرح بن رہی ہوتی ہے, یہ فتویٰ جس کو آج آپ ایک مولانا اور علامہ اور کیا کیا کچھ کے نام دے کے پیش کر رہے ہیں اس کے نام سے, تو یہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ نیو یارک یا واشنگٹن یا یورپ کے شہروں کی, لنڈن کی یا فرینکفرٹ کی یونیورسٹیوں میں جو تحقیق پڑھائی جائے گی تو اس میں اسلامک وے اینڈ موڈ آف میٹریمونی جو ہے اس میں ایک سند کے طور پر یہ بھی بیان کیا جائے گا. اور آپ کے جو ادھر باہر پڑھنے گئے ہوئے ہوں گے اسٹوڈنٹس, ان کے سامنے یورپین امریکن ویسٹرن جو ان کے ہم جماعت کلاس فیلوز ہوں گے وہ کہیں گے لک دس از آلسو اے وے آف میٹریمونی. اے ویکھو اے بھی ایک شادی کا طریقہ ہے. اور اس کا جو فارمیٹ ہے یہ سارا اس میں نے جو آرٹیکل لکھ کے دیا تھا کہ اس کا جو فارمیٹ ہے, جو اس کا انداز ہے, جو اس کا موڈ ہے کہ بازو سے پکڑ کے گھسیٹ کے گھر لے جائیں اور اس سے نکاح کر لیں. یہ تو فتویٰ دینے والے نے دے دیا نا, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. مطلب ایک دو داڑھی, ایک ٹوپی, ٹخنوں سے اونچی شلوار, آپ کا اسلام مکمل. آپ کے الیوم اکملت لکم دینکم کی صرف اور صرف یہی تفسیر ہے جو آپ اپنے عمل سے دکھا رہے ہیں کر کے. جب اس پہ سوال اٹھیں گے, جب اس پہ سینسیبلٹی اس کی کویسچنیبل ہوگی, جب اس کے اوپر کاؤنٹر کویسچننگ ہوگی, اس وقت آپ کے تو دندل پڑ جاتی ہے. آپ کو حماقت کے تو سر میں سینگ ہوتے تو آپ نے 12 سینگے ہونا تھا. تو میں نے کہا جناب یہ میں اس لیے لکھ کے لایا ہوں کہ اس وقت جو فیوچر کا جو آپ کے اوپر پھر آپ کہتے ہیں جی مستشرقین نے بڑا ظلم کیا. مستشرقین کو بال جو ہے نا وہ بنا کے آپ کے سکالرز دیتے ہیں. وہ آئندہ زمانے کا جو مستشرق اسلام پر اور اسلام کے نظام نکاح اور شادی پر حملہ آور ہوگا, کیونکہ اس موڈ کی جو جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بازو سے پکڑ کے گھسیٹ کے گھر لے جائیں اور نکاح کر لیں, اس میں نمبر 1 جو اسلام کا نکاح ہے اس میں دونوں فریقین کی رضامندی مسٹ ہے. عورت کا کانسنٹ شامل نہیں ہے, نکاح باطل ہے. اور نمبر 2 یہ جو طریقہ کار ہے یہ نکاح سے زیادہ زنا کے ساتھ اور اغوا اور زنا بالجبر کے ساتھ اس کی مماثلت ہے. تو آپ کو یہ ایڈیشن چھاپتے ہوئے شرم نہیں آئی, اس کو فتویٰ دیتے ہوئے شرم نہیں آئی. میں آپ کے لیے صرف اس لیے لکھ کے لے آیا ہوں کہ آپ اس کو کسی طرح چھاپ دیں تاکہ اس کا جو جواب اور اس کی تردید ہے وہ بھی آن دا ریکارڈ ہو.
کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ دیکھیں نا حالات کون سے چل رہے ہیں. آپ ہیں حالات کے سامنے لیٹنے والے دانشور، اور حالات کی پانی کے بہاؤ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ بھاگ کے خوشامد پرستانہ طریقوں سے اپنا راستہ کلیئر کروانے والی مینٹیلٹی رکھنے والے دانشور. آپ سکولر ہیں اس وقت، اور آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون غدار ہے، کون محب وطن ہے. لیکن یہ آپ کی کرتوت کی اصلیت ہے. خیر وہ ایک مایوسی تو ہوتی ہے کہ یار میں نے ان کو کہا تھا یہ کر دیتے تو اچھا تھا، لیکن نہیں کیا تو نہ کریں. اس کے بعد ہم نے وہی کاغذ اٹھایا تو سوزانہ پرائس ہوتی تھیں اس وقت بی بی سی کی ریپریزنٹیٹیو F7 میں، جس گلی میں بیت الذکر ہے اسی گلی میں، یعنی جو ہماری جو اسلام آباد میں احمدیہ مسجد، اسی گلی میں شروع میں کر کے ایک گھر تھا جو بی بی سی کی نمائندہ کی رہائش بھی تھی اور اس کا آفس بھی تھا. شام کو میں نے جا اس کی بیل دی تو خیر وہ ساری چیز پڑھی سمجھی دیکھ کے تو کہتی میں تو ٹرانسفر ہو رہی ہوں، لیکن یہ کاغذ جو ہے نا یہ مجھے ترجمہ کروا دو، میں یہ ساتھ ضرور لے جاؤں گی کہ کم از کم اس کی جو تمہارا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، جہاں کہیں ہو وہاں ہم بات کر دیں گے. گزارش یہ ہے کہ آپ کے ہاں جب آپ تھیسس پیش کرتے ہیں نا تو اس کے اندر جو تضادات ہیں، بلکہ جن مجموعہ ازداد کی پٹاری کا نام آپ تھیسس رکھتے ہیں وہ بندوں کو پتہ ہوتی ہیں. صرف ہوتا یہ ہے کہ کچھ دہائیاں اس پہ گزر جاتی ہیں، آپ اپنی آنے والی جنریشنز کی مینٹل کیپیسٹی، ان کی تجزیاتی قوت اور ان کی معاشرے میں ذہنی طور پر گروتھ کا جب بیڑا غرق کر لیتے ہیں تو کسی اور حوالے سے وہ بات ظاہر بھی ہو جاتی ہے، وہ آپ کے کرتوت ظاہر کر دیتے ہیں. جس طرح آپ عرصہ دراز تک مطلب ربوہ سے تل ابیب تک کے کتابچے شورش صاحب اور اس طرف سے آتے رہے، پھر اس کا جواب مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی شکل میں لکھ کے دیا. ہم یہ چیزیں پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے، اور یہ سارا جو مطلب یک طرفہ پروپیگنڈا تھا کہ جی ادھر اتنے اسرائیلی ہیں، یہ احمدی یہ ہوتے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ اسرائیل کو. اب جب نہ احمدیوں کی کوئی حکومت تھی، نہ ان کا کوئی اس طرح کسی ملک پہ قبضہ تھا، نہ ان کی کوئی سے تھی آپ کے بقول، آخر پہ پتہ چلا کہ اسی اسرائیل کو تسلیم کرنے، اس کے ساتھ پینگیں بڑھانے اور اس کے فیسیلیٹیٹر بننے کے لیے آپ کے برادر اسلامی ممالک نے ہی پہل کی اور آپ کچھ بھی نہ کر سکے. بات یہ ہوتی ہے اٹ از اے میٹر آف ٹائم جسے کہتے ہیں، چند دہائیوں کی بات ہوتی ہے، آپ کی کرتوت تو آپ سامنے آ جاتی ہیں. پھر اسی طرح اب یہ خلافت میں پچھلے 2 ہفتے اس بات پہ لگ گئے کہ جی وہ جو خلیفہ ہے نا وہ مرزا مسرور احمد صاحب کا نام آتا ہے گوگل پہ تو اس کو ختم ہونا چاہیے. تحریکیں چل رہی ہیں، ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں، ٹرینڈ بن رہے ہیں، اور ادھر آپ کا دانشور ٹی وی پہ آ کے تو جو خلافت کا فارمیٹ اور جو اس کا پیش کر رہا ہے یہ 15-20 سوالوں کی تو اس پہ لسٹ اس کے اوپر جو سوال اٹھتے ہیں کسی نے پلٹ کے نہیں پوچھا، کسی نے بات بھی نہیں کی. کرتے کیوں نہیں ہیں کہ چلو جی میں چل دی ہے چلن دیو، وہ جی میں چل دی ہے چلن دیو کے حساب سے زندگیاں کرتے ہوئے اب آپ کو ہر طرف سے چیک میٹ اور سکرو ٹائٹ کی سچویشن پہ آپ کے آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور اب آپ کو روزانہ اتنے سخت قسم کے فوری ٹو ہینڈل قسم کے مسائل سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ. اس میں اب آپ کو خلافت سوج رہی ہے، اور خلافت کے اوپر کوئی شریف آدمی انسانوں کا میں سے آپ میں سے دانشور تو سارے بنے پھرتے ہیں انکلوڈنگ حسن نثار، کسی نے آج تک یہ نکھیڑا کر کے یہ چیز علیحدہ کر کے دکھائی ہے اپنے آڈینس کو اور اپنی پبلک کو کہ خلافت کی ہیں ہی ازروِ قرآن 2 قسمیں بس. ایک خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، ایک خلیفۃ الرسول ہوتا ہے.
جو خدا کا زمین میں خلیفہ ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میں بناتا ہوں، میں قائم کرتا ہوں، اور ایک اس نبی کا خلیفہ ہوتا ہے جس کے لیے نبوت مست ہوتی ہے، منہاج نبوت پہ خلافت قائم ہوتی ہے۔ آپ تو اس وقت دونوں طرح کی خلافت کے منکر ہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ مطلب ڈھونڈ کیا رہے ہیں خلافت کے نام پر؟ جس طرح کے بے ایمان آپ لیڈرشپ اور جس طرح کے آپ اپنے پبلک اور اپنے کمپینرز اور آپ ایکٹیوسٹ لیے پھرتے ہیں، ان میں سے اسی طرح کی اس کا نام آپ خلافت رکھنا ہے۔ تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام، تو وہ آپ اپنی بربادی اور ویرانے اور اپنے زوال اور اپنی بدترین ذہنی، جذباتی، اخلاقی اور روحانی حالت کا نام خلافت رکھنا چاہتے ہیں تو رکھتے پھریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو جس کو خلافت کہتے ہیں، جو خلافت ہوتی ہے، وہ جیسے قائم ہوتی ہے، کم از کم اپنی پبلک کو اتنا تو بتا دیں کہ خلیفۃ اللہ بھی خدا بناتا ہے، اور خلیفۃ الرسول کے لیے پہلے خلیفۃ اللہ ہونا ضروری ہے، اور ہر دو کے لیے اللہ تعالیٰ نے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کے ساتھ اپنی طرف یہ فیصلہ لیا ہوا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو آپ لیے پھر رہے ہیں، جن کانسیپٹس کے اوپر آپ ناچتے اور پھدکتے پھر رہے ہیں، وہ خلافت نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ لیے پھریں، لیکن اس پہ پھر یہ سوال اٹھیں گے۔ سودی نظام کے اوپر آپ سے بات ہوگی، آپ کو اس کے جواب دینے پڑیں گے۔ آپ نے خلافت کا جھنجھنا پکڑانا ہے اس وقت اپنی پبلک کے ہاتھ میں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، اور آپ نے بیوروکریسی کی مد میں ایم احمد اور ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے لیول پہ سر ظفر اللہ خان پہ، اور سائنٹیفک ریسرچ اور اس کی ہائر مینٹل ڈیولپمنٹ آف ہیومینٹی کے معاملے میں ڈاکٹر سلام صاحب کے اوپر آپ نے اس طرح کی گند بکواس کرنی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا اوکھا ہو جائے گا۔ آپ کو کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آج میں نے وہ زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، اور وہ جس طرح وہ اس کو براڈ شیٹ کو ڈسکس کر رہے تھے، جتنے نام وہ لے رہے تھے، انکلوڈنگ آپ کی نیب کو تو انہوں نے کہا نیشنل آرم ٹوسٹنگ بیورو، تو وہ جو آپ کا نیشنل آرم ٹوسٹنگ بیورو ہے، وہ تو جو ڈال رہا تھا جن کے، وہ تو آفتاب شیر پاؤ کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، اور فیصل صالح یاد کے اور جمیل انصاری، اس طرح کے نام آ رہے ہیں۔ اب آپ اپنی لسٹ جناب، اب آپ اپنی لسٹ مرتب کریں، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو آپ کے دودھوں نہائے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، نہ اس سے مخدوم امین فہیم محفوظ، نہ ان کی صاحبزادی محفوظ، نہ اس میں سے آپ کے شیر پاؤ فیملی محفوظ، نہ اس میں آپ کے نام تو لیں آپ کسی کا۔ اور کل ابھی ندیم افضل چاند نے آ کے تو وہ موجودہ ان کا جو اس وقت لیڈرشپ لیے پھر رہے ہیں تبدیلی والی، اس کا کچا چٹا بھی کھول دیا اپنے ریزائن کے بعد آدھے گھنٹے کا پروگرام کر کے، کہ وہاں کون سی بیوروکریسی کس کے اوپر ون کرتی ہے، کہ جرنیلوں والے بیک اپ والے کون سی لیڈرشپ ہوتی ہے، سیاسی خانوادے کون سے ہیں، جاگیردار کون سے ہیں، اور اپنا کیا نام ہے، یہ جو ایک دوسرے کو وہ جو ٹیکنوکریسی جو ہے وہ کیسے آگے آتی ہے۔ ایک کتاب لکھ کے تو وہ ایک طرف سے اپنی سیٹ لے لیتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ انہوں نے لکھ کے رکھی ہوتی ہے کتاب، اور ایسا ہوا۔ دختر مشرق میرے سامنے ہی لکھی جا رہی تھی، اور ادھر سے کتاب لکھی گئی، ادھر اس کا رزلٹ دے دیا۔ اب میں نام کیا لوں؟ مگر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیسے اکاموڈیٹ کیے جاتے ہیں بندے، اور وہ آپ کرتے کراتے آئے ہیں۔ آپ اصل میں اسی طرح کی خلافت چاہتے ہیں، مطلب بے ایمانوں کا ٹولہ اکٹھا ہو، وہ اپنے میں سے سب سے بڑا بے ایمان جو ہے اس کا نام خلیفہ رکھ کے اس کو آگے کر لیں، اور پھر وہ ان کی بے ایمانیوں کے اوپر سٹیمپس لگاتا رہے بیٹھ کے ان کے کہنے کے اوپر، اور دنیا کو آپ کہیں نہ دنیا اتنی بے وقوف ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اتنا اپنے زمین کے جو معاملات ہیں انسانوں کے، ان سے اتنا الگ ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آپ اس کے ابھی قریب بھی نہیں پہنچیں گے تو آپ کو اس سے پہلے آپ کے پر کاٹ کے پھینک دیتا ہے، اور پھر آپ وہیں پھڑپڑاتے رہیں، اور اس وقت آپ اسی پوزیشن سے گزر رہے ہیں۔
خدائی کا دعویٰ کرو شوق سے، مگر یاد رکھنا خدا اور ہے، اور وہ جو خدا ہے نا، خالق کل، مالک کل، وہ اب آپ سے اس طرح کی حرکتیں بھی سرزد کروا رہا ہے اور یہ بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں. اور فی طغیانہم یعمہون، فی طغیانہم یعمہون، اس کی بدترین اس وقت جو ایمپل ایگزامپل کے طور پر آپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. جاری رکھیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم سنبھالا دینے والے، آپ کو سپورٹ کرنے والے اور آپ کو ٹیک اپ کر کے مرم پٹی کرنے والا ہیومن سٹف تو تیار کر رہے ہیں. آپ کی زخموں پہ نمک پاشی اور آپ کی بربادیوں پہ شادیانے بجانے والا انسانی سٹف نہ ہم تھے نہ ہم میں سے تیار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.